الرحیم محترم شافی آزاد، آپ کی بڑی مہربانی بہت شارٹ نوٹس پہ ابھی اتنی بڑی تعداد میں یہاں آئے. ہم بھی ابھی ایک دوسرے سے ملے ہیں. مجموعی طور پہ آپ کو معلوم ہے ہمارا ملک انتہائی خطرناک ہمجید بحرانوں میں گرا ہوا ہے. الیکشن سے پہلے بھی ہم لوگوں نے تجویز دی تھی کہ الیکشن کرانے سے پہلے ملک کے تمام ادارے بشمول افواج پاکستان، بشمول ججز، جرنلسٹ، ہم سب ادارے بیٹھے، ہم رول آف دی گیمز طے کریں، پاکستان کے بحرانوں پہ بحث کریں. 2-3 دن کے بعد اعلان کر دیں الیکشن کا. ہماری بات کسی نے نہیں سنی. بہرحال الیکشن ہوئے. الیکشن ہوئے کیسے ہوئے؟ میں ویسے بھی بدنام ہوں. زر اور زور کی طاقت سے جس قسم کی حکومتیں بنائی گئیں، جس انداز میں منتخب لوگوں سے ان کا مینڈیٹ چھینا گیا، ابھی اس پہ ضد ہے. 1 سال پورے ہونے کو ہے، اسی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں اور اسی انلیجٹمیٹ گورنمنٹ کے ذریعے ان بحرانوں کو حل کرنا چاہتے ہیں. میرے خیال میں یہ بحران ہمارے ان بھائیوں سے، ان لوگوں سے سنبھلنے کا نہیں ہے. اب بھی ہم یہ کہتے ہیں، میں اپنی پارٹی کی طرف سے، محمود کی طرف سے، تحریک تحفظ آئین پاکستان کی طرف سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اب بھی موقع ہے. اس خول سے نکل آؤ کہ آپ اس ملک کے حکمران ہیں. لیجیٹمیٹ تو آپ ہیں ہی نہیں. انلیجیٹمیٹ گورنمنٹ کیا جواب دے گی، کیا انصاف کرے گی؟ آپ مہربانی کریں. ہماری جو تجویز ہے، میری تجویز ہے، ہم سب کی تجویز یہ ہے کہ ہم ان مسائل پہ بشمول یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے، بربادی ہو رہی ہے، ان پہ ایک ہمجید قسم کی تمام لوگوں کی کانفرنس بلائیں. اس میں ساری پارٹیوں کو ہم دعوت دیں، جرنلسٹ بھی اس میں ہوں اور بھی دانشور کے لوگ ہوں، تاکہ کلیکٹیو اجتماعی طور پہ ایک ایسا نظام بنایا جائے جس سے ہم ان بربادیوں سے نکل آئیں. ابھی اپنے لوگوں پہ اعتراض کرنا بھی بری بات ہے، لیکن ہم کیسے نہیں کریں گے؟ کوئٹہ میں اسٹاف کالج سے بچے تربیت یافتہ ملٹری کی پرسنل، ان کو دن کی روشنی میں لا کے ٹرینوں میں بٹھایا گیا. جب آپ ان کو بٹھاتے ہیں، خدا کو مانو، اس ٹرین کی حفاظت تو کرو. آپ بتاتے ہیں تو مہربانی کر کے اس کا علاج تو دھماکہ ہوا، سب اللہ کو پیارا ہو گئے. اب پھر کوئٹہ میں ٹرین بھر دی گئی. یہ جو غلط پیسہ میں معافی چاہتا ہوں، 7 کروڑ 10 کروڑ روپے لوگوں سے لیے گئے. ان کا عشر عشیر بھی اگر دے دیں، یہ سپاہی جہازوں میں چلے جاتے جہاں جانا تھا. گھر جاتے کیا کرایہ ہوتا ہے؟ جہاز کا کیا کرایہ ہوتا ہے؟ آپ بچاتے ہیں، ایزی ٹارگیٹ دیتے ہیں، پھر ساری دنیا پھر تماشا. کبھی پوٹن صاحب کی کنڈمنیشن آتی ہے، کبھی امریکہ کی آتی ہے، کبھی چین کی آتی ہے. بات یہ ہے، ہم نے جس انداز میں اس ملک میں حکمرانی کا آغاز کیا ہے، اس کے یہ تماشے بڑھیں گے. ٹھیک ہے، خدا نہ کرے اس قسم کے واقعات. تیرا میں آپ لگے ہوئے ہیں، وزیرستان میں آپ لگے ہوئے ہیں، سوات میں آپ لگے ہوئے ہیں، دیر میں آپ لگے ہوئے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ واٹ ڈو یو وانٹ؟ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ اپنے لوگوں سے لڑ کے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اس کا علاج APC ہے، جس میں ہم بیٹھ کے ارسپیکٹو آف اٹ کہ تم کس پارٹی سے ہو، میں کس پارٹی سے ہوں. فوج بھی اس وطن کے ہیں، ادارے بھی اس وطن کے ہیں، سپاہی بھی اس وطن کے، جو لڑ رہے ہیں وہ بھی اس وطن کے ہیں. سیدھی سادی بات ہے. یہاں لوگوں کے وہ ہیں، مشکلات ہیں، بلوچوں کے بھی ہیں، سندھیوں کے بھی ہیں، پشتونوں کے بھی ہیں، سرائکیوں کے بھی ہیں. ان سب کا علاج یہی ہے کہ ہم مستحق گناہوں پہ معافی مانگیں، اللہ سے معافی مانگیں، پاکستان کی عوام سے معافی مانگیں، اور جو آئین ہمارے پاس ہے اس کو صحیح جمہوری انداز میں نافذ کریں. اور ایک میں کل پارلیمنٹ میں بھی کہا، میں اب بھی ریکویسٹ کرتا ہوں، میاں محمد نواز شریف، فضل الرحمان، جماعت اسلامی والے، میرے یہ ساتھی، یہ سب مل کے اس بات پہ سوچیں کہ اس بدبخت حکومت سے
کس طریقے سے ایک اچھا الیکشن کمیشن بنائے, الیکشن کروائے, لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ آ جائے گی. لوگوں کو آپ نے اپنے حقوق کے لیے آئینی گارنٹی دینی ہوگی. پھر اگر کوئی پاگل یہ کرتا ہے پھر اس کو لوگ ماریں گے بھی, فلانا بھی کریں گے, فلانا بھی کریں گے. آپ کسی کو حساب میں نہیں لیتے. جو وفاداریاں بیچتا ہے وہ وزیر اعلیٰ بن جاتا ہے, جو وفاداریاں خریدتا ہے وہ پتہ نہیں کیا بلا بن جاتا ہے. جو شریف آدمی نہ بکتا ہے نہ کسی کو خریدتا ہے وہ غدار. یہ فلسفے نہیں چلیں گے. باقی میرے زور زندہ باد. ہم چاہتے ہیں کہ پی سی بلائی جائے. پی سی نہیں بلکہ اس میں ہر وہ آدمی شریک ہو جس میں وہ تھا کہ ہم کلیکٹیو وزڈم سے ان تمام بلاؤں کا کوئی علاج نکالیں. تھینک یو.